دین نہ دیا جائے تو وہ دین خود بخود بنا لے گی. اگر دین نہ دیا جائے تو یہ دین خود بخود بنا لیں گی. تو ان میں یہ واقعات جوڑے گئے. ان واقعات کی بنا پر ہوا کیا کہ جو بچہ یا جو بچی بیٹھ کر کہانی سن رہے تھے ان کے ذہن میں بچپن ہی سے آ گیا کہ اگر ہم نے ایک مجلس نہ کیا, اگر ہم نے فلاں کام نہ کیا, اگر ہم نے منت مانی اس کے بعد ہم نے پورا نہ کیا تو اہل بیت ہمیں ایسے سے ایسا کر دیں گے. جن بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے تھا کہ اہل بیت کتنے قریب ہیں, کہ اگر مولا حسین کا قاتل بھی آئے, جناب اکبر کو نیزہ مارنے والا بھی آئے تو امام سجاد اس کو پانی پلاتے ہیں. ہمیں یہ سکھانا چاہیے تھا کہ اہل بیت اتنے قریب ہیں. ہم نے اپنے بچیوں کو بچپن سے ہی سکھایا کہ اہل بیت کو غصہ, غضب, یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, جبکہ یہ سراسر غلط ہے. اہل بیت کے اوپر توہین ہے. لہٰذا ان سب چیزوں سے پرہیز کریں. اگر کہانیاں یا بلکہ استغفر اللہ تعالی بلکہ واقعات, اگر یہ واقعات اصلی ہو, حقیقتی ہو تو اس کا سنانا دونوں جائز ہے. لیکن اگر ان واقعات میں اہل بیت کی توہین ہو تو وہ واقعات سننا بھی حرام ہے, ان واقعات کا سنانا بھی حرام. ایک سلام پر محمد اب ہو سکتا ہے کوئی آگے کہے شروع سے چلا رہا ہے, تو پھر اس کے لیے وہی واقعہ جو جمعہ کی خطبہ میں نے بیان کیا تھا, باس والا. باس رکھا ہوا ہے, کیوں رکھا ہے نہیں پتا, شروع سے رکھا چلا رہا ہے لہٰذا رکھا ہوا ہے. تو ہر انسان کے گھر میں ایک بانس ہے کہ جس کی وہ حقیقت نہیں جانتا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, بس ہو رہا ہے, شروع سے آ رہا ہے. تو یہ جو معجزہ ہے کہ جسے کہانی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے کہ جو اصل حضرت زہرا کا معجزہ ہے وہ کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک یہودی کی شادی میں جاتی ہے. وہ شخص اور آنے کے بعد چاہتا کیا ہے کہ وہ حضرت زہرا کو ذلیل کرے, توہین کرے. بی بی ایک سادے لباس میں آئیں گی, یہودی کی عورتیں بہترین لباس پہنے ہوں گی. جب ایک انسان ایک ایسے فنکشن میں پہنچے کہ جہاں پر لوگ امپورٹنٹ لباس پہنے ہوئے ہوں اور ایک انسان معمولی لباس پہن کے چلا جائے تو اسے خود بخود خفت محسوس ہونے لگتی ہے. ان کا رائدہ یہ ہے. اب جیسے ہی پیغمبر کے پاس ہے, پیغمبر نے کہا کہ جا کر فاطمہ سے پوچھو. فاطمہ سے جا کر امیر المومنین سے اجازت لی. حضرت زہرا نے کہا کہ علی آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس کتنے لباس ہیں, میں اس لباس کے کس طریقے سے جاؤں گی. تو مولا نے کہا کہ بی بی آپ تو شہزادی کونین ہیں, آپ اگر چاہیں تو جنت سے لباس آ جائیں, آپ جنت سے لباس منگائیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھا اور دعا کیا, اللہ سے سوال کیا لباس جنت آئے. کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اگر اتنا کہہ دیتی کہ پروردگار جنت سے لباس بھیج دے تو نہ آتا؟ بالکل آتا. 2 رکعت نماز پڑھا, اس کے بعد دعا کیا, اس کے بعد لباس منگایا. یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے چاہنے والے کو سبق دے رہی ہیں اور یہ ہنر سکھا رہی ہیں کہ پروردگار عالم سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اس سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت اس کے شکرانے کی نماز پڑھو, اس کے بعد اللہ سے دعا کرو, پروردگار عالم دعا کو قبول کرے گا. یہ حضرت زہرا تعلیم دے رہی ہے. حضرت زہرا نے لباس منگایا اور منگانے کے بعد اس لباس کو زینتاً کیا اور یہودی کے شادی میں پہنچ گئی. اب وہ یہودی جو سوچ رہے تھے کہ حضرت زہرا آئیں گی اور آنے کے بعد وہ ایسے بوسیدہ لباس میں آئیں گی کہ جس کو دیکھنے کے بعد توہین کی جائے گی. وہ بہترین اس زمانے کے مال اور مارکیٹ سے سلمان اپنے لباس ان کی خواتین خرید کر آئی تھی. اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہوگا تو اپنے ذہن میں شاید انہوں نے سوچا ہو کہ انہوں نے کس مال سے سامان منگا لیا ہے, انہوں نے اپنے لباس کی خریداری کہاں سے کر لیا کہ اتنا خوبصورت لباس کہ جیسے ہی آپ وارد خانہ ہوئی ویسے ایک نور ایسا نکلا کہ جس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو گئے. کبھی کا بے ہوش ہونا تھا اور دلہن مر گئی, سب کے سب بے ہوش ہو گئے. اب جب سب کو ہوش آیا تو حضرت زہرا کے پاس آئے, جس کو ہوش آتا گیا حضرت زہرا کے پاس آیا, جس کو ہوش آتا گیا حضرت زہرا کے پاس آیا, ہوش آیا حضرت زہرا کے پاس. یعنی اس واقعے نے بتایا کہ جس کو معاشرے میں ہوش آتا چلا جا رہا ہے وہ در زہرا پر آ رہا ہے, اور جو در زہرا سے دور ہے وہ بے ہوش ہے. جو در زہرا پر ہے وہ ہوش میں ہے, جو در زہرا سے دور ہے وہ بے ہوش ہے. اس کے بعد لوگ آنے کے بعد یہودی کہتے ہیں بی بی آپ کو توہین کرنا چاہ رہے تھے لیکن ماجرا تو کچھ اور ہو گیا.
اور اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد دعا کیا اور پروردگار عالم نے دلہن کو کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ کر دیا. اس دلہن سے بھی کسی نے نہیں پوچھا موت کا ذائقہ کیا ہے. اس سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. یہ دلہن بتا دی کہ موت آئی تھی تو کیسے آئی تھی. اس سے بھی نہیں پوچھا کہ تاریخ نے نہیں لکھا کہ موت کا ذائقہ پوچھا گیا ہو. موت کا ذائقہ ہے پوچھا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اگر پوچھیں گے تو علی کی فضیلت بیان ہوگی, اگر پوچھیں گے تو زہرا کی فضیلت بیان ہوگی. اور ہماری روحیں اتنی مریض ہو چکے ہیں کہ نہ علی کی فضیلت ہمیں ہضم ہوتی ہے نہ زہرا کی فضیلت ہضم ہوتی ہے. تو اس سے بھی کسی نے نہیں پوچھا. اب لیکن موت میں پروردگار عالم نے ذائقہ رکھا ہے. وہ ذائقہ موت کا کیا ہے بس میں نے تمام کیا. اس موت میں اللہ نے ذائقہ رکھا. وہ موت کا ذائقہ کہاں معلوم ہوگا؟ کربلا میں معلوم ہوگا. کربلا بتائے گی کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. حضرت قاسم نے بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. جناب قاسم مولا حسین کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد کہتے مولا چچا جان جنگ کی اجازت دے دیجیے. جناب قاسم سے مولا نے کہا کیف الموت عندک؟ اے قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے, شہد سے زیادہ شیریں ہے. عجب من زہرا, یہی وہ ذائقہ ہے جو جناب قاسم نے بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. یعنی اگر موت ولایت اہل بیت پر آ رہی ہے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اگر موت محبت اہل بیت میں آ رہی ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جناب قاسم نے کربلا کے میدان میں بتایا کہ پروردگارہ جو تو نے کہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اس موت کا مزہ یہ ہے کہ اگر موت حسین کی محبت میں آئے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے قاسم کے نزدیک. اجرکم علی زہرا. قاسم ایک ایسا شہید کربلا کا کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے ایسی کیفیت میں بھیجا ہے, ایسی کیفیت میں بھیجا ہے. جب جناب قاسم آئے آنے کے بعد اجازت لیا پہلی فرصت میں تو مولا نے منع کر دیا کہ قاسم تمہیں اجازت نہیں ملے گی. لیکن جب اپنے تعویذ کو لے کر آئے آنے کے بعد تعویذ کو پیش کیا ہے مولا نے اجازت دیا. لیکن جیسے جناب قاسم میدان قتال کی طرف جانا چاہتے ہیں امام حسین نے جناب قاسم کو بلایا. بلانے کے بعد کہا بیٹا قاسم اور تمہارے گریبان کو چاک کر دیتا ہوں. مولا کیوں گریبان چاک کر رہے ہیں؟ شاید میرا مولا آواز دے یہ نہیں سمجھ لے کہ لڑنے والا کی یتیم لڑنے کے لیے آ رہا ہے. ہر یتیم پر تو رحم کیا جاتا ہے, شاید نہیں اس پر رحم کر دے. ابھی تو شہزادے قاسم میدان قتال کی جانب گئے. اب جنگ کرنا شروع کرتے ہیں. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ فروا کے پاس امام آئے. آنے کے بعد کہتے بھابھی جان دعا کرے, قاسم کا مقابلہ کرزت نامی پہلوان سے ہو گیا ہے, بڑی مشہور شجاعت ہے اس کی. جناب قاسم نے اس کو فنار کیا. اس کے بعد مرحلہ یہ ہے کہ اب جناب قاسم سے سمجھ آنے گیا, آواز دی ہے چچا جان میری مدد کو آئیے. ابھی سے آواز کا بلند ہو رہا ہے حسن کا یتیم آواز دے رہا ہے. حسین ابن علی تیزی کے ساتھ میدان قتال کی طرف جا رہے ہیں. جیسے حسین ابن علی کو آتا دیکھا, روایت نے لکھا کہ جیسے ایک باز اپنے شکار پہ چھپکتا ہے ویسے حسین ابن علی میدان کی طرف آ رہے تھے. لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا کہیں حسین کی تلوار سے مارے نہ جائے. اب اس خوف کو دیکھنے کے بعد دائیں طرف کی فوج بائیں طرف جانے لگی, بائیں طرف کی فوج دائیں طرف جانے لگی. بیچ میں شہزادے قاسم کا جنازہ گھوڑوں کی کعبے سے پامال ہو رہا ہے. جب میرا مولا جناب قاسم کے جنازے پر پہنچا, قاسم اے قاسم تم کہاں ہو, اے قاسم تم نظر نہیں آتے. اور میں نے اپنے بیانات میں لکھا ایک مرتبہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے بلند ہوئے. آواز دی چچا جان آپ کو آتا دے لائن اتنے گھوڑے دوڑائے کہ قاسم کا بدن اپنے بابا کی طرح ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اے چچا جان میرے بابا کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے تھے, قاسم کے جسم کے ٹکڑے مسلم الذين ظلموا ينقلبون ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. بائلت رسول محمد والے محمد کا ہماری عبادت قبول فرما. بائلت رسول محمد والے محمد کو جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. بائلت رسول محمد والے محمد کا
ہماری ناسوں پر ہمارے سید ہمیں جگہ عنایت فرما. بارے آپ اللہ محمد ہمارے رہبر ہمارے والی ہمارے وارث ہمارے امام ظہور کا عزیز فرما. اور سب کو کیا وارثان شمار فرما.